یہ یہاں ہوتا ہے، یہاں سفنکٹر لگا ہوا ہے، یوں میدا یوں جا رہا ہے، اور یہ سفنکٹر اکثر جو ہے نا یہ جب یہ لوز ہو جاتا ہے یا اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے ایسڈز کا، اس پہ زیادہ زور ہوتا ہے جب ایسڈ یا کوئی خوراک آپ ریفلیکس آنا شروع ہوتا ہے واپس آنے تو سفنکٹر بیسکلی کمزور ہو جاتا ہے، اور یہ پین یہاں ہی ہائٹس ہرنیاں بھی آ جائیں گی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پین بہت زیادہ ہے، اور یہاں پہلی دوائی جو آتی ہے وہ نقص ومیکا آتی ہے. اب نقص ومیکا ہم نے کیوں اس لیے بتائی کہ ہمارا اربن ایریا جو ہے اس کا تو روز کا ایک نہیں تو دوسرے دن کھانا باہر ضرور وہ کھاتا ہے، اور یہ ہوٹل والے کی ثوابدید ہے کہ وہ اس کو کیا کھلاتا ہے. لہذا اس کے اندر ہوٹل ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ظاہر ہے اس نے اس کی ریسیپی میں بہت ساری ایسی مسالے ڈالے گا، بہت ساری ایسی چیزیں ڈالے گا جس کے لیے آپ کو زبان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا، آپ اس کے پاس جائیں گے. تو پہلی دوائی نقص فہمی کا ہے. جو بھی ڈائجسٹو سسٹم کا آپ کو کمپلین لے کے بندہ آئے گا پہلی دوائی نقص فہمی کا ہے. ایک تو اس وجہ سے نقص فہمی کا، اور بہت سارے لوگ گھر میں بخار ہوا تو پیراسیٹامول کھا لی، ڈسپین کھا لی، کچھ کھا لیا، اور جی میں ڈاکٹر صاحب کل مجھے بخار تھا تو میں نے 4 پیناڈول کھائی ہیں، تو کیا ہوا؟ وہ جی بخار لے گیا جی، لیکن معدے کا درد شروع ہو گیا. تو پھر بھی آپ کا نقص فہمی کا. ہم نے تو 40-50 پوڑیاں بنا کے رکھی ہوتی ہیں ہر وقت ریڈی، جو بھی بندہ آتا ہے پہلی دوائی ہم اس کو یہی کھلاتے ہیں. تو نقص فہمی کا آپ کی فرسٹ سٹرائک مارنی ہے آپ نے. اور بہت سارے مریض جو ہے نا اسی سے ٹھیک، اکثر مریض کہتے ہیں جو پہلی پوڑی کھلائی تھی نا آپ نے میں اسی سے ٹھیک ہوں. تو 2 سائڈیں کور کرے گا کہ آپ نے غلط کھانا کھایا ہے، آپ نے کوئی غلط دوائی کھائی ہے، تو نقص فہمی کا کرے گی. اور اس کے پاس سیکنڈ چوائس آپ کی آتی ہے، ہم پلسٹیلا کا استعمال کرتے ہیں. پلسٹیلا کا اس واسطے استعمال کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ جب ٹیبل پہ بیٹھتا ہے تو وہ پھر چھوڑتا کوئی نہیں ہے، یہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، وہ بھی کھا لے، اوپر سے پیسٹری بھی کھا لی، اس پہ مٹھائی بھی کھا لی، اوپر سے آئس کریم بھی کھا لی، اوپر سے پیپسی بھی پی لی. تو پلسٹیلا بیسکلی مکس چیزیں جب آپ بہت ساری کھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو سٹامک میں پین ہوتا ہے. تو ہم نے تو پتہ ہے اربن ایریا کے لیے رکھی ہی ہے. میرا دوست ہے ڈاکٹر طارق، وہ بھی گنتا ہے نقص پلس، نقص پلس، ہم نقص پلس پہ رکھتے ہیں، نقص پلس کا ہے. تو بیسکلی جو نقص ہے نا وہ نقص اور پلس کا ہے. تو بڑا سادہ سا آسان سا کلیہ ہے کہ اربن ایریا کا جو مریض ہے اس کی خوراک، اس کی زبان کو آپ نہیں روک سکتے. اس نے ادھر سموسا کھا لینا ہے، ادھر یہ کچھ کھا لینا ہے، کچھ نہ کچھ اس نے دن کو دفتروں میں کام کرتے ہیں برگر منگا کے کھا لیں گے، کچھ نہ کچھ کھا لیں گے، چاٹ کھا لیں، کچھ نہ کچھ ان کی اس طرح کی ہیبٹ ہے ہی ہے. تو یہ پھر نقص اور پلس ہی ٹھیک کرے گی. اور پھر یہ جو اسپیسیفک ایریا ہے یہ ہے ایبز نائگرا کا. یہ آپ یوں بھی کر سکتے ہیں، نقص دیں، پلس دیں اور ایبز نائگرا دیں، کیونکہ آپ فاسٹ جلدی میں ہے، مریض بھی جلدی میں ہے، ڈاکٹر بھی جلدی میں ہے، بھاگ بھی نہ جائے، تو آپ یوں بھی کر سکتے ہیں. نقص کی کمپلیمنٹری پلسٹیلا ہے، اس کے بعد ایبز بھی. لیکن یہاں ایک اور بڑی خرافات پیدا ہو گئی ہے کہ جو ہمارا پانی ہے اس کے اندر ایک بیکٹیریا بہت زیادہ پایا جاتا ہے، ایچ پیلوری. تو یہاں سٹامک کا جو پین آئے گا اس کے ساتھ آپ کو ایچ پیلوری کا بھی استعمال کرنا پڑے گا. آپ یوں کر سکتے ہیں، آپ ایک نقص کی ڈوز دیں اور ایک ایچ پیلوری کی ڈوز دے دیں. اور ایچ پیلوری پین کے ساتھ سب سے زیادہ جو پرابلم کریٹ کرتی ہے وہ گیسٹرائٹس پیدا کرتی ہے. اکثر مریض جو ہے نا ہمارے اربن ایریا کے گیس کا شکار ہیں. وہ کہتے ہیں جی گیس ہے، بیکار آ رہے ہیں، بلچ کھا جاتے ہیں، پیٹ پھول جاتا ہے. جی آپ ایچ پیلوری کا جب استعمال کریں گے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا یہ پیا لگ گیا ساتھ. ہم نے جتنے لوگوں کو بھی کہا کہ ایچ پیلوری کا استعمال کریں، آپ کے کیس یوں کلیئر ہوتے جائیں گے. لیکن اس کو کرنا نقص کے بعد ہی ہے،
کیونکہ نقص بہت سارے جو بیکٹیریا کی جو میڈیسن ہے یا ایون کارسینوسن کو بھی اینٹی ڈوٹ کر دیتا ہے. یہ یاد رکھیں, اتنی گہری دوائی ہے کارسینوسن, اور اس کا اینٹی ڈوٹ ہی نقص و میکا ہے. لہذا اس کو بعد میں نہیں استعمال کرنا کہ ایچ پیلوری پہلے دے دیں. حالانکہ ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم ہمیشہ نسورس کو پہلے استعمال کرتے ہیں, لیکن نقص سے پہلے ہم نہیں کرتے. نقص سے پہلے نہیں کرتے. آپ جا کے اٹھا کے دیکھ لیں گے, نقص جو ہے نا وہ کارسینوسن کو بھی اینٹی ڈوٹ کر دیتا ہے. اتنی بڑی دوائی ہے. لہذا یہ ذہن میں رکھیں کہ میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ نسوڑ پہلے دینی ہے, لیکن نقص سے پہلے نسوڑ پہلے, نسوڑ کو اڑا کے رکھ دے گا. تو اکثر لوگ فیلئر میں اسی بھی جاتے ہیں کہ نہیں جی وہ نسوڑ کا چونکہ استعمال, بالکل نسوڑ کا استعمال پہلے, لیکن نقص سے پہلے نہیں. ایون کارسینوسن تک اڑا دیتا ہے. اس لیے آپ نقص دے کے ایچ پیلوری دیں, پھر جو آپ دوائی دینا چاہتے ہیں آپ دیں, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. پین بھی ٹھیک ہو جائے گا, مریض سکون میں بھی ہو جائے گا. پھر آپ کے پاس وہ اکثر آ کے مریض یہ ضرور پوچھیں کہ کراس کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہاں یہ لوکلائز ہے, لوکلائز ہے تو ایبز لائے گا. پیچھے کراس کرے گا تو دو دوائیاں اور ایڈ ہو جاتی, چیریڈونیم اور بسمتھ. بسمتھ کا بھی درد یہاں سے پیچھے بیک ہو جائے گا. لیکن بسمتھ اور چیریڈونیم میں ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے؟ ہاں, بسمتھ کے ساتھ وومٹ آئے گی, وہ کہے گا جی مجھے گائے بغیر ڈاکٹر صاحب الٹی بھی ہوتی ہے, تو پھر بسمتھ کبھی فیل نہیں ہوتی. اور بسمتھ کو ہم نے ایک اور جگہ بڑا یوز کیا ہے, ریفلیکس میں. یہ ریفلیکس میں ہم بہت اس کو یوز کرتے ہیں کہ جو برننگ, وہ کہتے ہیں کھٹا پانی آ رہا ہے, اس سے جو تیزاب اوپر آ رہا ہے, بیسکلی اسفنکٹر جب لوز ہوتا ہے تو ایسڈ اوپر ابھر کے آ جاتا ہے اور پوری خوراک کی نالی میں برننگ پیدا کرتا ہے. ہم پہلے برننگ میں آئرس ورسیکولر کا استعمال کرتے تھے, ہم اینتھریکسینم کا استعمال کرتے تھے, ہم جناب اس میں روبینیا کا استعمال کرتے تھے, ہم آرسینک کا استعمال کرتے تھے, ہم فاسفورس کا استعمال. لیکن جب سے ہم نے اس کے میکانزم کو سمجھا ہے, جب سے ہم نے اس کے میکانزم کو سمجھا ہے, ہم نے اس کے میکانزم کو یہ سمجھا ہے کہ یہ جو اسفنکٹر لگا ہوا ہے بیسیکلی یہ لوز ہو جاتا ہے. جی سر السلام علیکم. میکانزم ہم نے یہ سمجھا کہ یہ برننگ یہاں کیوں آتی ہے, اس کا مطلب ایسڈ اوپر آ گیا, ایسڈ اوپر آ گیا, تو اس کو یہ کیوں اوپر آ گیا کہ یہ جو اسفنکٹر یہاں لگا ہوا ہے جو خوراک کو نیچے جانے دیتا ہے, اور جو ہی خوراک نیچے جاتی ہے یہ کلوز ہو جاتا ہے, اس کو اوپر نہیں آنے دیتا. اس کا مطلب ہے اس کے اندر پرابلم ہو گیا. الٹی کب ہو جاتی ہے؟ جب یہ ریفلیکس آتا ہے تو وومٹ ہوتی ہے. یہ اسفنکٹر ہی کھلتا ہے تو الٹی. یہ ریورس ہے بالکل. جب اس پہ بہت زیادہ پریشر پڑے گا تو وومٹ کرے گا, باہر کھانا آئے گا. تو ہم نے اسی میکانزم کو سمجھ کے ہم نے یہاں بسمتھ لگانی شروع کر دی. ہم مریض نے پتا کیا کہنا, وہ جی آپ تو کھٹا پانی اوپر آنا بند ہو گیا. بیسکلی ہم نے اس فلسفی پہ کام کیا کہ یہ ریفلیکس سے اوپر آتا ہے, اسفنکٹر لوز اور ایسڈ اوپر آتا ہے. کیا کرتی ہے بسمتھ؟ الٹی کرتی ہے. اور پھر یہاں ہم نے ایک اور دوائی شروع کی, کیڈمیم سلف, جو بیسکلی جو الٹی کسی دوائی سے نہیں روکتی نا, وہ کیڈمیم سلف روک دیتی ہے. جو ریفلیکس کسی دوائی سے نہیں رکا وہ کیڈمیم سلف نے روک لیا اور یہ جلن ختم ہو گئی. اس کو کہتے ہیں برننگ پین. اچھا, ایک اور دوائی ہے کانڈورینگو. یہ بیسکلی میلیگنسی کی دوائی ہے, کینسر کی, اور یہ سٹامک پین کو بھی بہت اچھا روکتی ہے. اور میں نے بے شمار کینسر کے جو سٹامک کے پین آتے ہیں
اور جو ایبڈومینل کینسر کے پین آتے ہیں کانڈورینگو بہت اچھا اس کو روکتا ہے. کانڈورینگو اور کانڈورینگو بے شمار آپ کے جو بریسٹ کینسر کے پین ہے اس کو بھی کانڈورینگو روکتا ہے. لیور کے اندر جو کینسر کا پین ہے اس کو بھی کانڈورینگو روکتا ہے. کانڈورینگو بہت سارے پین کو روکتا ہے. جہاں آپ کو یہ شبہ پڑ جائے کہ یہ کوئی ایسا کرونک پین ہے, یہ ایسا کوئی ریجڈ پین ہے, یہ کوئی میلیگننٹ پین نہ ہو, پھر کانڈورینگو. اور پھر ایک اور دوائی ہے اورینتھوگیلم. اس کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے کہ آپ وہ ایک قطرہ پیئیں, ویسے ہم پوٹینسی میں یوز کرتے ہیں. نیکسٹ کچھ تھوڑا سا اسٹامک, مطلب ہم بوجھ نہ ڈالیں نا اس کو, تھوڑا سا اتنا رکھیں. اتنی چیزوں کے اندر آپ کا ایک مسئلہ حل ہو رہا ہے, آپ کیوں دائیں بائیں ادھر جائیں ریرے ویرے, مطلب ریئر دوائیاں تلاش کریں, فلان تلاش کریں. اس کہانی میں نا یہ برسوں کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے, اور یہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا. ٹک 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 یوں کتنا جلدی ہم دیکھتے ہیں جی. آپ میں نے دوائیاں تو بریف کر دی ہیں آپ کو. اگر آپ ان دوائیوں پہ گرپ رکھتے ہیں تو مریض کو انویسٹیگیٹ دیکھنے میں کتنی دیر لگے گی, نقص پلس کو سمجھنے میں کتنی دیر لگے گی. یہ ایبز نیگرا یہاں پڑا ہوا ہے, پتھر یہاں پڑا ہے, گولا پڑا ہے, یہ پڑا, یہ ایبز نیگرا ہے. بھائی پیچھے کراس کر رہا ہے تو چیلیڈونیم, دو تو تین تو سوال سارے آپ نے کرنے. ٹائم ٹیکنگ تو یہاں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. او بھائی جب مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو میں ٹائم ہی لگاتا تھا. جب بندے کو کچھ نہیں آئے گا تو وہ ٹائم ہی لگائے گا نا. وہ کیا کرے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹکٹ کہاں سے ملنا ہے, مری کی ویگن کہاں سے جانی ہے. وہ پوچھے گا پورے شہر سے, یار مری کا رستہ دے 10. وہ کہے گا میرے کو ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو بھی ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اچھا وہ پورا پتہ کر کے ایک دفعہ وہ سیکھ جائے گا تو اس کو پتہ نہ جائے فلان جگہ فیض آباد اڈا ہوتا ہے, وہاں ٹکٹ لینا ہے, ویگن پہ بیٹھنا ہے, مری پہنچ جانا ہے. تو بیسیکلی یہ وہ راستے ہیں جو ہم نے کوشش کی کہ جس طرح سے ہم نے آسانی سے کر دیں. بھائی میدے کو ہم نے ڈیل کرنا ہے تو کتنی آسانی سے ہم ڈیل کر سکتے ہیں. کتنا, میں کہتا ہوں نالائق سے نالائق بندہ بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگائے گا. کیا ضرورت ہے گھنٹوں پھرتے رہے. آپ تب پھریں گے کہ آپ کو ککھ نہیں آتا. یہ یاد رکھیں. جو ڈاکٹر کہتے ہیں میں 2 گھنٹے لگا کے ہسٹری لیتا ہوں, اس کو ککھ نہیں آتا, کچھ نہیں جانتا. اور پھر 2 گھنٹے بعد کہے گا کل پھر آ جانا. اور پھر الٹیمیٹلی کیا کرے گا, کمپاؤنڈ دے دے گا. یار کیوں لوگوں کو مطلب بیوقوف بناتے ہیں. پریکٹس یہ کہ ٹک 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 لگے. ہاں دنیا میں خدا نے انسانوں کو مارنا تو ہے بھائی, اس کو نہ ڈاکٹر علی روک سکتا ہے, نہ ہنیمن روک سکتا ہے, نہ کوئی افلاطون روک سکتا ہے, نہ ارسطو روک سکتا ہے, نہ نبی روک سکتا ہے, نہ ولی روک سکتا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. جس نے مرنا ہے, جس نے موت, کل نفس ذائقۃ الموت, جس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اس کو آپ نہیں روک سکتے. لیکن زندگیوں کو آسان بنانے کا ٹھیکہ آپ کو دیا خدا نے, لیکن وہ پرنسپل کے تحت ہی چلنا ہوگا, وہ اصولوں کے تحت ہی چلنا ہوگا. جس طرح سے میں بریف کروں ہر اس پہ اگر ہم یہ سمجھ لیتے ہیں, کیونکہ تھوڑا ٹائم لگے گا, ایک دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. ان دوائیوں کے اندر کتنی دوائیاں, 1 2 3 4 5 6 7 8 دوائیاں میں نے لکھوائی ہیں, اور تھوڑی تھوڑی ادھر ادھر کر کے کی ہیں. اس میں آپ کا ریفلیکس بھی ٹھیک ہوگا, اس میں پین بھی ٹھیک ہوگا. مطلب تو ایک اسپیسیفک ایریا کے لیے آپ کو اگر اتنی دوائیاں 2 4 5 دوائیوں کے اندر آپ کا پرابلم سالو ہوتا ہے,
چاہے کہ آپ کو الجھایا جائے 200 کی دوائی کے اندر. ٹھیک ہے, جو اس سے بچ جائے گا, جو اس سے رہ جائے گا, پھر اس کے بارے میں دیکھیں گے یار اس کی کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا. کوئی میازمیٹک مسئلہ ہے, کچھ دماغی مسئلہ ہے, کوئی بیکٹیریا ہے, کوئی بیکٹیریا مین اس کے اندر ایچ پیلوریا جس کا میں نے آپ کو بتا دیا. ہم نے بیکٹیریولوجی بھی کور کر لی ہے, ہم نے کازز کو بھی کور کر لیا ہے. کازز کیا ہیں کہ وہ ایلوپیتھک دوائیاں ہیں معدے کے درد کی, موسٹ کامنلی ایلوپیتھک, اور پھر جو ہمارا یہ ٹکے کباب بالٹی گوشت یہ وہ جو ہے سارا کچھ یہ چلتا ہے. پھر کھانا پیسٹری شیسٹری ظاہر ٹیسٹ کے لیے بہت ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں, تو وہ پھر اس کے حساب سے بھی ہم نے آپ کو کازز کے, اور آپ 2 گھنٹے لگائیں یا 1 دن پورا لگا دیں, وجہ آپ کو یہی نکلے گی. وجہ آپ کو یہی نکلے گی. بے شک آپ 2 گھنٹے ہسٹری لیتے رہیں, بے شک آپ ایک پورا دن لگا کے ہسٹری لیں, وجہ میرے بھائی یہی نکلے گی. اور یہ میکسیمم احاطہ کرے گا, میکسیمم احاطہ کرے گا. نیکسٹ. لہذا کوئی بندہ جو ہے نا, وہ کسی نے رستوں سے سوال کیا تھا کہ تو کتنا جانتا ہے, اس نے کہا تھا میں بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ نہیں جانتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بندہ ذی شعور یہ کلیم ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس پوری کائنات کو سمجھ گیا ہوں. لہذا جس حد تک سمجھ گئے ہو, جس حد تک اس نے سمجھا, ارشمیدس نے ایک حد تک سمجھا, آئنسٹائن نے ایک حد تک سمجھا, پھر اگلے 2 گئے اس سے وہ آگے نکل گئے. لہذا یہ کوئی بندہ نہیں ہے کہہ سکتا کہ میں سارا کائنات کا علم بھی میرے پاس ہے, کیونکہ کائنات کا علم جو ہے نا وہ اس کے پاس نہیں ہے. میں پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بیمار ہوا تو میں خدا سے کہتا تھا کہ یار مجھے آپ اگر دفعہ زندگی دے دیں تو میں یہ بھی کروں گا. تو مجھے آگے سے جواب یہ آتا تھا کہ تو نہیں رہ گیا دنیا میں ایک اکیلا ڈاکٹر علی محمد جو یہ بھی کرے گا, میرے پاس بہت دنیا ہے. یہ سودا نہیں ہو سکتا ایسے کہ میں تمہیں زندگی دے دوں تو کہے گا میں یہ بھی کرے گا. وہ کہتا ہے کہ جب میں پکڑوں گا پھر تمہارا باپ, تمہاری اولاد, تمہاری ڈاکٹری, تمہارا علم کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. اور یہ وہ بے راہ رب لوگ ہیں جو اس علم کے لیے کلنک کا ٹکا ہیں, دبا ہیں, یہ جو لوگوں کو چاہتے ہیں کہ علم کی روشنی سے دور رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ سوچیں گے کہ یہ ڈاکٹر علی چپ کر جائے گا. یہ نہیں چپ کرتا بھائی.